بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے جی، تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد رہے ہندوؤں کے ساتھ، تو اس لیے ہمارے زیادہ تر طریقے ہندوؤں والے ہیں۔ ہماری اکثریت کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مردہ اٹھاتے ہیں جنازگاہ یا قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے، تو ہم میں سے ہر کوئی با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر اب تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا نا، اور وہ یہ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، کئی احادیث میں وراء الجنازہ کے الفاظ آتے ہیں، جنازے کے پیچھے چلنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک صاحب جنازے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات احدکم فاسرعوا له بالجنازہ، جب تم میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کا جنازہ جلدی لے کر جاؤ۔ اگر وہ آدمی نیک ہوگا تو اس کو جلدی اس کی منزل تک پہنچاؤ، اور اگر نیک آدمی نہیں ہے تو فرمایا ایک مصیبت کو جلدی اپنے گلے سے اتارو۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب جنازہ لے کر جاتے ہیں تو پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، بھئی آہستہ چلو، بھئی آرام سے چلو۔ اس کے بعد تدفین پر ہم لوگ منٹوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے وقت ضائع کرتے ہیں۔ بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن ہے یہ حقیقت۔ پھر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سکھوں کے بھوگ اور ہماری پھوڑی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس پر صدمہ گزرتا ہے احساس اسے ہوتا ہے۔ میت کے ورثاء کو میت کا صدمہ اتنا نہیں ہوتا جتنی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو آنے والے مہمانان گرامی ہیں ان کی خدمت میں کھانے پینے کے لیے کیا پیش کیا جائے۔ اور یہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جس نوجوان کا والد فوت ہو گیا ہے وہ بذات خود بریانی کی پلیٹیں تقسیم کر رہا ہے، اور ہم سنگ دلی کی انتہا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پلیٹ پکڑو بھی 2-3 بوٹیاں ڈال کے لاؤ۔ وہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمیں بوٹی کیوں نہیں ملی۔ اور یہیں پہ بس نہیں، پھر جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم نے غیر مسلموں کے طور طریقے مت نہیں چھوڑے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اسنوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، فإنہ أتاہم ممن یشغلہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان پر ایک ایسا صدمہ گزرا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا، ان کو کھانے پینے کی ہوش نہیں۔ ہم الٹا میت والوں کے گھر سے کھانے پینے کا سلسلہ بنا لیتے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا دوں، میں اگر 400 کلومیٹر سفر کر کے بھی کسی کی تعزیت کے لیے گیا ہوں نا، تو میں میت کے گھر سے پانی تک نہیں پیتا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ باقاعدہ دریاں منگوائی جائیں، اور ان دریوں پر باقاعدہ اہتمام کر کے بیٹھا جائے۔ اس کو کہتے ہیں جی پھوڑی ڈالی گئی۔ اب ان دریوں کا خرچہ کون دے گا جی؟ پھر اس کے بعد کے مراحل ہیں، تو یہ سارے کے سارے امور شریعت کے بالکل منافی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعزیت کرنے کا شرعی اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم میت کے ورثاء کے پاس جائیں اور اس انداز سے جائیں کہ ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ میں ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ جس مسجد میں میت کے ورثاء نماز پڑھتے ہیں میں وہیں چلا جاتا ہوں، اور اگر مجھے ان کے گھر جانا بھی پڑے تو میں ایسے وقت میں جاتا ہوں کہ جہاں ان کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو۔
اور اگر وہ کہیں بھی تو میں ان کا تکلف سے بالکل سختی سے منع کر دیتا ہوں، سادہ پانی تک نہیں پیتا۔ اب وہاں پر بیٹھ کر یہ جو دعا ہے نا، بنگی آیا مانگو دعا، چرسی آیا مانگو دعا، بے نماز آیا مانگو دعا، حرام کمانے والا آیا مانگو دعا، مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 22 سال پہلے والد محترم رحمہ اللہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں اتنی بڑی بستی میں وہ پہلا شخص تھا جس کے پاس لوگ آتے تھے جی مانگو دعا۔ میں نے کہا جی مانگیں آپ، اس لیے کہ اس موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے کہ ہمیں تعزیت کی مسنون دعا آتی ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں، احسن اللہ عزاکم ویغفر موتاکم، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى فلتصبر ولتحتسب۔ اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے کہ رب کائنات آپ کے فوت شدہ کو معاف کر دے، رب کائنات آپ کو یہ صدمہ جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کے لیے تھا، اور جو اللہ عطا فرمائیں گے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گا۔ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے۔ اور چونکہ ہماری اکثریت کو عربی نہیں آتی، تو یہ دعا پڑھنے کے بعد تسلی تشفی دی جا سکتی ہے میت کے ورثاء کو، میت کی حسنات بیان کر کے میت کے ورثاء کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ ان حسنات کو آگے بڑھائیں تاکہ فوت شدہ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور ساتھ ان کو حوصلہ تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی اگر دنیا سے چلا گیا تو ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو بلا شبہ ان کی کمی تو کائنات کی کوئی طاقت پوری نہیں کر سکتی، لیکن ہم زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو جہاں ہماری ضرورت پیش آئے ضرور یاد کیجیے، اور یہ کام 5-7 منٹ کے اندر کر کے اس کے بعد وہاں سے اٹھ جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہماری بستی کا ایک آدمی ہے، ذرا طبیعت اس کی تھوڑی سی شغلی ہے، تو وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی استاد جی تو دعا ہی نہیں مانگتے۔ تو کہنے لگا ایک دو آدمی اس قسم کا آیا تو کہنے لگا میں نے اس کو تو خاموش کروا دیا، یہ کہہ کر کہ تو بے نماز ہے، نماز تو نے کبھی پڑھی نہیں، نماز کبھی تم نے پڑھی نہیں، دین کا تمہیں پتہ نہیں، تیرے جیسے بدبخت آدمی کی دعا کی اس کے والد کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ مسئلہ مجھے سمجھا دیں، تو میں نے اسے مسئلہ سمجھا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے پھوڑیاں ڈال کے اوپر دعا کا اہتمام نہیں کیا، یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، رسمی کاروائی، جی فاتحہ کہہ کے آ جائیں۔ میت کے ورثاء کے پاس جانے کا مقصد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہرگز نہیں ہوتا ہے، بلکہ میت کے ورثاء کو تسلی دینا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 10 دن تک وہاں انواع قسم کے کھانے پکتے ہیں، اور کوئی میرے جیسا درویش بندہ اگر جا کر وہاں کھانے سے انکار کر دے تو آپ یقین جانیے اس کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ ہوتا ہے، جی آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ہماری خواہش ہے، ہماری خوشی ہے، اس کے لیے باقاعدہ مینیو بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں مکہ اور مدینہ میں اگر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم طاہر، سیدنا عبداللہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ان ہستیوں تک، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ جن میں بڑے بڑے عظیم نام آتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے پھوڑی ڈالی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے انواع قسم کے کھانے پکائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فاتحہ کا اہتمام کیا؟ یقینی طور پر نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر طریقہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مروجہ طریقے سنت سے ثابت ہیں تو ہم الحمدللہ ہر فورم پر آپ کی بات سننے کے لیے حاضر ہیں، وہ ثبوت پیش کیجیے، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ان تمام کے تمام سلسلوں کو چھوڑ کر سنت کی صحیح شاہراہ پر گامزن ہوئیے۔ یہی میری آپ کو دعوت ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
واللہ تعالی اعلم۔